ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کی نماز کی بہت فضیلت بھی ہے، اور تراویح کے وقت میں ایک دعا ایسی ہے جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلی ہے، اور جو یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو اور آخرت کو خوبصورت کر دے گا، اس کی دنیا کی زندگی کو بھی منور کر دے گا اور آخرت کی زندگی کو بھی منور کر دے گا۔ اب یہ بڑی بہترین مختصر سی دعا ہے جو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز کو دیکھ کر اور تراویح پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر یہ پڑھا کرتے تھے، اور یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے جی تراویح ہے ہی نہیں، اور ان کی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی باقاعدہ تراویح کی جماعت ہوتی تھی، اور باقاعدہ طور پر امام 20 تراویح پڑھایا کرتا تھا۔ اور یہ بات صحابہ کرام کے زمانے میں اور خلفاء راشدین کے زمانے میں، خاص طور پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر بعد آج تک مسجد نبوی میں، کعبۃ اللہ میں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے مراکز میں 20 ہی تراویح ہوتی رہی۔ اب جا کے چند سالوں سے حرمین میں تھوڑا سا لوگوں کے رش کی وجہ سے انہوں نے حکمت عملی چینج کی، لیکن ہم اس کو 20 ہی مانتے ہیں، چونکہ صحابہ اکرام نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری امت کی جو ہے اقتداء میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتویٰ اور حکم پر 20 تراویح کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت 3 دن تراویح کو ادا کیا، اس کے بعد آپ باہر نہیں نکلے۔ آپ نے کہا ہے صحابہ اپنی اپنی پڑھ لو، اگر اب بھی میں بار بار آیا تراویح کو اسی طرح ہم نے جمع کر کے پڑھا تو یہ تم پہ فرض ہو جائے گی جیسے عشاء فرض ہے۔ اب کئی مسکین ہیں، کئی مسافر ہیں، کئی بیمار ہیں، ان کو عذر ہے، وہ تراویح نہ پڑھیں، قضا نہیں ہے اس کی۔ لیکن تراویح کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس کو چاہے ایک بار بھی پڑھا ہو تو یہ سنت بن گئی۔ پھر صحابہ اس کو انفرادی پڑھتے تھے، ایک صحابی 2 صحابی ٹولیوں کی شکل میں مسجد نبوی میں بکھر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو جو پہلی جنگ ہوئی تھی یمامہ میں، جس میں مسلمہ کذاب کے جو ہے 7 جہاد میں 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ افسوس ہوا کہ کہیں حافظ ختم ہو گئے تو قرآن پاک انجیل تورات کی طرح ہم سے اٹھا نہ لیا جائے، تو آپ نے حافظوں کو زیادہ اور مضبوط کرنے کے لیے تراویح میں سب کو جمع کیا اور قرآن پاک پورے کی ختم کی ترتیب بنوائی۔ اب یہ احسان عظیم ہے حضرت عمر کا، میں اللہ کے فضل سے خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ علی جیسا بندہ رضی اللہ عنہ جیسا اس کو تسلیم کر رہا ہے، اور میں احسان عظیم عمر رضی اللہ کا سمجھتا ہوں کہ اگر آج تراویح اور میں تراویح میں پورا قرآن پاک ہر سال نہ سناتا تو مجھے قرآن پاک بھول جاتا، چونکہ اتنا مشغولیت ہے، اتنا لوڈ ہے، اتنا سفر ہوتے ہیں، اتنا لوگوں کا ساتھ میرا بات چیت علاج ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا مسجد نبوی میں، بدری صحابہ، احد والے صحابہ اور کل صحابہ نے اتفاق کیا۔ جب صحابہ کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو وہ حضور علیہ السلام کی ادا بھی سنت ہو گئی تراویح، اور حضرت عمر 20 تراویح پہ جمع کیا، یہ بھی سنت ہو گئی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو اب تراویح کو بدعت کوئی نہیں کہے گا، اور 20 تراویح ہی کو سنت کہا جائے گا۔ 8 پڑھنے والا وہ تہجد کی 8 رکعتوں کو حدیثیں پیش کر رہے ہیں، اور پورا سال 8 رکعت ہوتی ہے تہجد۔ تراویح الگ چپٹر ہے حدیث کا، اور تہجد الگ چپٹر ہے۔ تو یہاں پر آپ 20 پڑھیں گے تو سنت پوری پہ عمل کریں گے، پورا قرآن پاک سنیں گے سنت الگ عمل کریں گے۔ حضرت عمر نے اس پہ جمع کیا۔ اب صحابہ اس کے بعد آج تک 1400 سال میں یہی عمل رہا امت کا،
اور آج بھی امت کا جتنا بڑا طبقہ ہے مخلصین متقین کا، وہ 20 تراویح ہی پڑھتے ہیں۔ اب کوئی 2 پڑھے 4 پڑھے وہ اس کی کمزوری ہے، 8 پڑھ لے، لیکن رکعت 20 ہیں، ایک بات۔ دوسرا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمانہ خلافت میں کوفہ کے بازاروں سے گزرے تو مسجدوں میں نمازیں تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ تھیں، تو آپ نے کئی مسجدوں میں تراویح کی تلاوت سنی، قاری پڑھ رہا تھا، تلاوت ہو رہی تھی، جیسے آپ مساجد میں سنتے ہیں، ہر جگہ آپ کو مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے رمضان میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ اور یہ معمول جو 20 تراویح پہ امت کو جمع کیا، تو آپ اتنے خوش ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم، اے اللہ، نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسے منور کر دے جیسے اس نے ہماری مساجد کو منور کر دیا، تراویح کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ۔ ایسے جگہ جگہ مساجد میں آج وہی طبقہ جو تراویح کو مانتا ہے، اس کے اندر حفاظ کی کثرت ہے۔ جو 20 تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ان کے پاس حافظوں کی کثرت ہے۔ جو تراویح کو پورا نہیں مانتا، کم مانتا ہے، اس کے پاس حافظ کم۔ جو تراویح کو بالکل نہیں مانتا، اس کے پاس ایک حافظ بھی نہیں۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت امام اہل سنت، جو لقب ان کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، انہوں نے چیلنج کر کے کہا تھا کہ اے تراویح کے منکرو، تراویح کو نہ پڑھنے والوں، نہ ماننے والوں، تمہارے اندر ایک حافظ دنیا میں نہیں ہے، اگر ایک حافظ دکھا دو میں تمہارے عقیدے پہ آ جاؤں گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو آپ یاد کر لیں، جب آپ تراویح دیکھیں ٹی وی میں، نیٹ پہ، تو ایک دم تراویح کو دیکھ کر، مجمع کو دیکھ کر، قاری کو پڑھتا ہوا دیکھ کر، مسجدوں میں جائیں، جب جماعت دیکھیں، جب آپ نماز میں شریک ہونے لگیں تو ایک بار یہ جملہ کہہ دیں، نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو ایسے ہی منور کر دے جیسے اس نے ہماری مسجدوں کو منور کیا تراویح کے ساتھ۔ تو اللہ آپ کی دنیا کو بھی منور کر دے گا، آپ کی آخرت کو بھی منور کرے گا، دنیا کی پریشانیاں دور کرے گا، آخرت کی پریشانیاں دور کرے گا۔ یہاں سے آپ کا کنیکشن گنبد خضرا تک ہو جائے گا، کیونکہ عمر رضی اللہ کی قبر ویسے ہی جنت ہے، روضہ رسول میں حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہیں، تو جنت میں ہیں۔ آپ یہ جملہ کہہ کے عمر رضی اللہ کی محبت کا اظہار پیش کریں اور ان کی غلامی کا اظہار کریں، اور ان کے عمر رضی اللہ کی اس ادا کو، ان کی کمالات کو، ان کے فیصلوں کو علی جیسا انسان بھی مان رہا ہے۔ اور یہ کتاب ان کی ہے، نہج البلاغہ، اور اس کے اندر یہ پوری روایت ہے لمبی، اور میں وہاں سے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ علی بھی عمر کو مانتے تھے، تو علی والے سارے عمر رضی اللہ کو مانیں گے تو علی والے بنیں گے نا۔ تو ہم عمر رضی اللہ کی یہ دعا ان کو دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ بھی عمر کو دعا دے رہے ہیں، اور یہ تراویح دیکھ کر دعا دے رہے ہیں۔ تو تراویح پڑھنا بھی سنت ہو گئی، اور تراویح کی 20 رکعات بھی سنت ہو گئی۔ تراویح کے ایک سجدے پہ جنت میں ایک محل بن جاتا ہے، اور تراویح میں ایک قرآن کا حرف سننے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نیکیاں کمائیں، اور آپ اپنی دنیا کو منور کریں، آخرت کو منور کریں، اور یہ دعا ایک بار پڑھ لیا کریں بس، یہ دیکھ کر، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے دل کو بھی منور کرے گا، دنیا کو بھی، آخرت کو بھی۔ اور یہ دعا علی رضی اللہ کی دعا ہے، اور ہر مسلمان کو یہ پڑھنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔